الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، تمام جہاں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی، مشفق نبی، محسن نبی، امت کے غمخوار نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ تو بزرگان محترم، حاضرین کرام، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکا، کون اپنے آپ کو پاک کر دیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے پروردگار کو یاد کیا اور نماز قائم کیا تو کامیاب ہو گیا۔ تو بزرگان محترم، قد افلح من زکا، کون اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا، اور اس وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر بے حساب کثرت سے کیا اور اس کی نماز قائم کیا تو کامیاب منزل پر پہنچ گیا۔ تو بزرگان محترم، اب پاک کرنا کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کہتا ہے، کون پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پاک کرنا کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلتم و ثقلت القلوب بذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بزرگان محترم، ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک چیز ہوتا ہے۔ جو کپڑا ہے تو اسے پاک کرنے کے لیے صابن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہر چیز کو، تو گھر ہے اسے پینٹ ماریں گے تو پاک ہو جائے گا، اور ہر چیز کو پاک کرنے کی ایک چیز ضرورت پڑتی ہے۔ ویسا ہی انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قلب رکھا ہے، اسے پاک کرنے کے لیے محنت کرتا ہے آدمی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ پاک کیسا کیا جائے؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہی پاک کیا جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دلوں کو پاک کرنا وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو بزرگان محترم، اب رہی بات، یہ کون سے ذکر میں پاک ہوتا ہے؟ ذکر تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اب زبان سے کرتے ہیں ذکر، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، بہت سے ذکر کرتے ہیں، لیکن پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو ذکر سے پاک ہونا تو وہ قلبی ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قد افلح من زکا، کون اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر خوب کیا اور اس کی نماز پابندی سے ادا کیا، اس کی عبادت کیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب دلوں کو پاک کرنے کا مقصد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی ایک نگاہ میں وہ پاک عطا کیا، ایسا ہی جب ان کی ذکر پاک ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، سارے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک صحابہ کو بھی ایک آدمی فالو کر لے گا تو وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نگاہ سے پاک ہوئی ہے، ان کی تربیت آگی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ
सितारों की मिसाल है। देखो सितारे चमकते हैं, रात होती है तो आसमान पर सितारे चमकते हैं। तो इस सितारों से रोशनी किससे आ जाती है, ये कैसे आती है? तो यहाँ पर सूरज जो निकलता है, दिन में सूरज निकलता है, सूरज की किरणों से वो रोशन निकल कर सारे सितारों, सारे सितारे हैं, सारे सितारे जो हैं उसके अंदर चार्ज हो जाते हैं और आप चमकने लगते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए सिराज मुनीरा कहा गया। तो बुजुर्गान मोहतरम, सिराज मुनीरा ये सूरज है रूहों का। जैसा सितारों के लिए सूरज की ज़रूरत पड़ती है, वैसा ही रूहों के लिए, इंसानियत के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत पड़ते हैं। तो बुजुर्गान मोहतरम, अब ज़िक्र क़ल्बी करता है तो बरक़ात नबूवत, नूर नबूवत आना शुरू हो जाता है। जहाँ भी एक साथी है वो ज़िक्र क़ल्बी सीखेगा, ज़िक्र क़ल्बी करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुलूब से उसे वो अनवारात आना शुरू हो जाते हैं। जिसे सूरज से सितारों को जाकर रोशनी पहुँचकर सितारे चमकने लगते हैं, वैसा ही बरक़ात नबूवत के नूर से इंशाअल्लाह इस इंसान दुनिया में चमकने लगता है, दुनिया में उसकी तारीफ़ करने लगते हैं लोग। ये कैसा कहता है, ये अजीब अजीब बातें कहता है, ये अजीब इंसान है, इसका चेहरा कैसा बदला हुआ है, इसके चेहरे में नूर चमकता हुआ है। तो बुजुर्गान मोहतरम, ये कमाल इसका नहीं है, ये बरक़ात नबूवत का नूर है। तो इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हम सारे लोग कोशिश करें कि ज़िक्र क़ल्बी को सीखें, ज़िक्र क़ल्बी करें, वो बरक़ात नबूवत का नूर हमें हासिल करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला क़द अफ़लह मन ज़क्का, कौन अपने आप को पाक कर लिया, कौन इस चीज़ को तलाश कर कर अपने आप के अंदर पाक कर लिया। व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, वो अल्लाह के ज़िक्र से वो अपने आप को पाक कर लिया। जब नमाज क़ायम करता है, उस रब्बुल आलमीन के सामने झुकता है, तब उसके अंदर एक जान पैदा होती है, या क़ुव्वत पैदा होती है। जैसे हम नेट ऑन करते हैं, टक कर लगता है, वैसा ही जब ये बंदा अल्लाहु अकबर कहकर रकात बनता है तो अल्लाह तबारक व तआला से इसका रेंट कलेक्शन लग जाता है। तो बुजुर्गान मोहतरम, ये मतलब नहीं सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं कलेक्शन लगता नहीं, लेकिन बुजुर्गान मोहतरम कैफियत के अंदर वो अनवारात व बरक़ात नबूवत का नूर हमारे क़ल्ब पर आ जाएगा तो उसका मज़ा ही और हो जाएगा, और खुशू आ जाएगी, और खुजू आ जाएगा, और इत्मीनान क़ल्ब अता हो जाएगा। वो अल्लाह की याद हमारे अंदर आ जाएगी, जैसा उसकी इबादत करना है वैसा ढंग हमारे अंदर आ जाएगा। तो बुजुर्गान मोहतरम, अब ये क़ल्बी ज़िक्र हमें सीखना ज़रूरी है। ये सोहबत में आता है, अल्लाह वालों के पास जाना पड़ता है, ये क़ल्बी ज़िक्र हासिल करना पड़ता है। बग़ैर सीखे के बग़ैर नहीं आ सकता है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे क्योंकि हमें तो दिल से अल्लाह को याद करते हैं, ऐसा नहीं है। हम याद करते हैं ज़बान से, ज़बान से जो याद करते हैं इसके अंदर कैफियत नहीं बनते हैं, क़ल्ब से जो याद करते हैं उसके अंदर कैफियत बनते हैं। तो बुजुर्गान मोहतरम, ज़बान से ज़िक्र जो आप करते हैं ये कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। बुजुर्गान मोहतरम, जो भी आप ज़बान से ज़िक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इतनी अज़मत वाली है, किसी के मेहनत को ज़ाया नहीं करता, सवाब 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 से सवाब अता करता है, बेहिसाब अता करता है। इस्तग़फ़ार पढ़ता है बंदा तो उसे माफ़ करता है, उसे पाक करता है, तो अल्लाह अल्लाह पुकारता है तो उसे सवाब अता करता है, मेहनत की मज़ूरी अल्लाह देता रहता है। तो बुजुर्गान मोहतरम, अब नंबर 2 पर आएगा तो आदमी तरक्की होना चाहता है। हर आदमी दुनिया में हमें तरक्की होना, हमारे पास दौलत आना, हमें बड़े मालदार होना, हर तरक्की करना चाहता है। तो ऐसा ही हमारे क़ुलूब को भी तरक्की करना चाहिए, हमारी रूह को भी तरक्की करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के क़रीब जाने में तरक्की करता है तो मुजाहिदा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर उसे कामयाबी नसीब होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
انوارات کی برکت سے اسے جیسا آپ علیہ صلاۃ وسلام نے اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے جیسا نماز جیسا جھکتے تھے وہ کیفیت اس کے اندر آتی ہے. صحابہ جیسے 2 رکعت نماز پڑھ کر سارے مشکلات کو حل کر لیتے تھے، ایسا ہی اس کے اندر ایک کلیکشن لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تب اس کے اندر نماز کے اندر اس کے نماز میں جان پیدا ہوتی ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جب اللہ کو یاد کیا، بے حساب یاد کیا، تو اس کے سامنے اس کی نماز ادا کیا تو اس سے باتیں کرنے لگتا ہے. تو اللہ اس سے باتیں کرتا ہے. تب کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، تمام عبادتیں تیرے لیے سزاوار ہیں. تو بزرگان محترم، تب اس کے اندر وہ کہنے کی صفت آتی ہے، یہ برکات نبوت کے نور سے آتا ہے. تو اس کے اندر جب ایک آدمی سے ایک آدمی بات کرتا ہے تو متوجہ ہو کر بات کرتا ہے، تو متوجہ ہو کر بات نہیں کرتا ہے تو سامنے والا پوچھتا ہے ارے ادھر دیکھو یار. تو بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس متوجہ ہونا ہے، اس سے ہمیں متوجہ ہو کر کرنا ہے. تو وہ قلب متوجہ ہوتا ہے، اس لیے قلب ذکر قلبی سیکھیں گے، اپنے آپ کو پاک کریں گے، تب نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک جان پیدا ہوگی، اس کے اندر ہمیں بات کرنے کی قوت طاقت ہمیں محسوس ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سے بات کرے گا، ہمیں اس سے بات کریں گے، یہ کیفیت تب محسوس ہوگی. تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب اس بندہ کامل ہوتا ہے تو سلام بھیجتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، رحمتیں اور برکتیں بھیجتا ہے، برکاتیں. تو بزرگان محترم، اپنے آپ کو پاک کریں، ذکر قلبی سیکھنے کی کوشش کریں. ذکر قلبی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو الحمدللہ وہ سیکھیں گے تو ہمارے اندر ایمان، مکمل ایمان ہمیں نصیب ہوگا. ایمان کی وہ کیفیت ہمارے اندر عطا ہوگی، ہمیں کامیابی منزل پر پہنچ سکیں گے. بزرگان محترم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلبی ذکر کیسا کیا جائے. بزرگان محترم، اپنا اپنا انداز ہے، لیکن نقشہ بندی آویسیہ سلسلے میں قلبی ذکر فاس کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے. سانس کے اندر اللہ کرا جاتا ہے. یہ قلبی ذکر آپ لوگ سیکھنے کی کوشش کریں، رابطہ کریں، نقشہ بندیہ اویسیہ سلسلے میں رابطہ کریں اور قلبی ذکر سیکھنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ کامیاب کے منزل پر ہم آ جائیں گے. تو بزرگان محترم، قد افلح من تزکا، کون اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، خوب اللہ کو یاد کیا اور اس کی نماز پابندی سے ادا کیا. تو بزرگان محترم، نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. نماز ہماری عادت ہے، اب تک عادت کی عبادت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ عادت اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے. عادت میں بندہ پڑھ لے کر جاتا ہے، عبادت میں باتیں کرتا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تحیات پڑھتا ہے جب کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، تمام عبادتیں تیرے لیے ہے. السلام علیکم ایھا النبی، اے پاک پروردگارہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامتی اور رحمتیں برکتیں عطا فرما. یہ کہتا ہے السلام علینا، اے اللہ میرے پر بھی سلامتی عطا فرما. والا یہاں تک رک جاتا نہیں ہے، اب تمام نیک اور صالحین کے لوگوں کو مانگتا ہے. والا عباد اللہ الصالحین، اے اللہ نیک اور صالحین کے لیے بھی سلامتی عطا فرما. تو بزرگان محترم،
ایسا نمازوں کے اندر جب جان پیدا ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ نماز بڑی قوت والی ہوتی ہے، بڑی طاقت والی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی نماز بڑی مقبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، بندے کو انعام سے نوازتے ہیں، انعمت علیہم انعام سے نوازتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ذکر قلبی سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو بزرگان محترم، آج اس ماحول کے دلدل کے ماحول میں بھی ذکر قلبی سکھایا جاتا ہے، ذکر قلبی کرایا جاتا ہے۔ تو بزرگان محترم، نقشہ بندی اویسیہ کے اندر ذکر قلبی کرایا جاتا ہے، ذکر روح کرایا جاتا ہے، ذکر سری کرایا جاتا ہے، ذکر خفی کرایا جاتا ہے، ذکر اخفا کرایا جاتا ہے، ذکر نفس کرایا جاتا ہے، ذکر سلطان الاذکار کا ذکر کرایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ سارا بدن اس کا پاک کرایا جاتا ہے، قلب کے ساتھ سارا بدن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان محترم، تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ذکر کو قلبی ذکر کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیفیات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہماری عبادتوں کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر قلبی سیکھنے والا بناوے اور عمل کرنے والا بناوے، اس کی یاد میں رہنے والا بناوے، اس کی عبادت کرنے والا بناوے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہمیں زندگی گزارنے والا بناوے، اور ان کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والا بناوے، اور ہماری زندگیوں میں کامیاب عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، جو بھی اس ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلے ویڈیو آپ کو آتے رہے، ضرور سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔